پچھلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور بھی اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ ہم نے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قفینا، پھر پیچھے بھیجا ہم نے ان علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر۔ پہلے جتنے بھی نبی گزر چکے تھے ان تمام نبیوں کے نقش قدم پر ان کے بعد ہم نے کئی پیغمبر وقفے سے بھیجتے رہے۔ وقفینا بعیسی بن مریم، اور پیچھے بھیجا ہم نے پھر عیسیٰ بن مریم کو۔ ان پیغمبروں کے بعد پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور دی ہم نے ان کو انجیل۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، قدرت کی نشانی تھی، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں نسبت والدہ کی طرف آتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کیے تھے۔ اور حضرت مریم، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن پاک میں ان کا نام آیا ہے، ورنہ کتنی عورتیں اور خواتین ہیں کسی کا نام نہیں آیا۔ پہلے نبیوں کی بیویوں کا تو ذکر آتا ہے کہ امرات فرعون، امرات نوح، امرات لوط، اس طرح کہا گیا، لیکن نام نہیں ہے۔ لیکن حضرت مریم کا نام آتا ہے، اور کتنی مرتبہ؟ پورے قرآن پاک میں 30 مرتبہ ان کا نام آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیچھے بھیجا عیسیٰ بن مریم کو، اور دی ہم نے ان کو انجیل۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور کر دی ہم نے، رکھ دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی تھی، نرمی اور شفقت، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے خود ان کے دل میں بھی بڑی شفقت اور نرمی جو ہے وہ تھی، بڑی نرمی کرنے والے تھے، اور اس لیے ان کی جو تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ لوگ تھے ان کے اندر بھی یہ بات آئی کہ وہ بڑے نرمی کرنے والے، شفقت کرنے والے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے، ان کے پیروکاروں میں ان کو کچھ اس وقت کے بادشاہوں کی طرف سے کچھ مشکلات، کوئی سختیاں پیش آئیں، جس کی وجہ سے ان کے پیروکار کچھ شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے، اور جنگلوں میں رہنے لگے، عبادت کرنے لگے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ان کو دیکھتے ہوئے دیگر ان کے جو لوگ تھے وہ سمجھنے لگے کہ شاید دنیا داری سے دور جا کر جنگلوں میں رہنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، اور اچھے اچھے کھانے نہ کھانا، اچھے کپڑے نہ پہننا، یہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہے اور اس پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ اسی پر رہبانیت اختیار کر گئے۔ رہبانیت کہتے ہیں ترک لذات، ترک دنیا کو بھی ترک کرنا، اور لذت کی چیزوں کو بھی چھوڑنا، مطلب جس طرح اچھے اچھے کھانے کھانا اس کو بھی چھوڑ دیا، شادی کرنا اس کو بھی چھوڑ دیا، اچھے کپڑے پہننا یہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہوتی ہے رہبانیت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رہبانیت ابتدعوہا، خود گھڑا تھا انہوں نے اس رہبانیت کو، ما کتبناہا علیہم، ہم نے تو ان پر یہ فرض نہیں کی تھی کہ رہبانیت اختیار کریں، دنیا کو چھوڑیں، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر بس ایک جنگلوں پہاڑوں کے اندر جا کے رہنے لگ جائیں۔ یہ انہوں نے خود گھڑا تھا اس کو، ہم نے ان پر فرض نہیں کی۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر تلاش کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی۔ شروع میں وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید اس میں اللہ کی رضامندی ہے، ہم ترک دنیا کریں گے، لیکن فما رعوها حق رعایتها، نہیں رعایت رکھی انہوں نے اس رہبانیت کی، پھر حق اس کی رعایت رکھنے کا۔ بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے جب کچھ عرصہ گزر گیا، شادیاں نہیں کی، اچھے کھانے چھوڑ دیے، جنگلوں کے اندر رہتے، پتے کھا لیتے، اس طرح گزارا کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد
پھر رہبانیت کی خلاف ورزیاں شروع کر دی، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس پھر عورتوں کا آنا جانا شروع ہوا۔ عورتوں کا جب جانا شروع ہوا تو اس کی وجہ سے پھر وہ گناہوں میں، نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ رہبانیت انہوں نے جو خود اپنے اوپر مسلط کی تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے فرض ہی نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں پیغمبروں کو حکم دیا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، 18ویں پارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ لذتیں چھوڑ دو، دنیا کو بالکل ایک طرف ہو گئے، رہبانیت اختیار کرو، یہ گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے گھر بار میں رہے، اپنے کنبے برادری میں رہے، کام کاج کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرے، اس میں اس کو تکلیفیں تو آتی ہیں، لیکن فرمایا اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کا اجر تو بہت ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کا یہ حکم نہیں تھا کہ ان چیزوں کو چھوڑو، لیکن انہوں نے پھر ترک رہبانیت اختیار بھی کی اور پھر اس کا پوری رعایت بھی نہیں رکھی، خلاف ورزیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ فَآتِينَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، پر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر، اور بہت سارے ان میں نافرمان تھے۔ کچھ ان میں سے ایسے تھے جو ایمان والے تھے، جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا اجر دیا، فرمایا اکثر ان میں نافرمان تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے پیغمبر پر۔ اس آیت میں حکم ہے نصارہ کو، عیسائیوں کا، یعنی کہ وہ لوگوں جو عیسائی ہو ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو اور اس اللہ کے پیغمبر پر بھی ایمان لاؤ کہ تم نے اجمالی طور پر جو ہے انجیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو سنا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہیں، تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ تو اب تمہیں حق بنتا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آ چکے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ۔ اس کی جزا کیا ملے گی؟ یؤتکم کفلین من رحمتی، عطا کرے گا وہ اللہ، دے گا وہ تمہیں دوہرا اجر اپنی رحمت سے۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اس وجہ سے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ڈبل اجر تمہیں ملے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور کر دے گا وہ تمہارے لیے ایک روشنی، چلو گے تم ساتھ اس روشنی کے، اور بخش دے گا وہ تمہارے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشی کرنے والا مہربان ہے۔ اور یہ اس لیے ان کو ایمان لانے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ نہ جاننے لگیں اہل کتاب یہ کہ نئی قدرت رکھتے وہ کسی چیز پر اللہ کے فضل سے، کہ اہل کتاب کہیں یہ نہ کہنے لگیں کیونکہ ہمیں تو کوئی حکم ہی نہیں ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لانے کا، ان کی اتباع کرنے کا، تو اس لیے ہمیں تو حکم نہیں ملا لہذا ہم اس میں بے گناہ ہیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ان کو اسی بات کو جتلانے کے لیے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان پر ایمان لائے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور بے شک اللہ کا فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والے ہیں۔ 27واں پارہ ہے، یہ سورہ حدید کو مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔